اور اس سے بھی زیادہ شکر اللہ تعالیٰ کا اس بات کا کہ اس نے ہمیں امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت کی رہنمائی خلفائے راشدین نے کی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بہترین دور تھا۔ پھر امت میں آہستہ آہستہ زوال شروع ہوا، لیکن اس زوال میں بھی بہت سے بہترین رہنما، خلفاء اور امام پیدا ہوئے جنہوں نے اس امت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بہترین انداز میں اور 100% سچائی کے ساتھ پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: عمر امن اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جس دن اس دروازے کو گرا دیا جائے گا تب سے فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت مختلف ادوار میں مختلف فتنوں کا شکار رہی۔ ان فتنوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو کتنی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امت میں خلافت کا نظام ختم ہوا اور ملوکیت کا نظام شروع ہوا، اور آج تک امت دوبارہ خلافت کا نظام قائم نہیں کر سکی۔ ملوکیت نے اپنی جڑیں امت میں ایسی گاڑی کہ امت آج تک اس فتنے سے باہر نہیں نکل سکی۔ امت نے ان فتنوں میں بہت سی نامور اور بہترین شخصیات گنوا دی۔ اگر میں اپنے ملک پاکستان کی بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بہت سی بہترین شخصیات پیدا کی جنہوں نے امت کی رہنمائی بہترین انداز میں کی اور امت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سچائی اور ایمانداری کے ساتھ پہنچائی۔ اس وقت بھی پاکستان میں ایک مذہبی شخصیت انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں۔ انہوں نے اسلام پر، خاص طور پر اسلام کے اختلافی مسائل پر بہترین انداز میں کام کیا، جو کہ امت کے درمیان ایک فتنے کا باعث تھے۔ ان مسائل کا قرآن و حدیث کی روشنی میں حل نکال کر دیا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی اسلام کی اس ریسرچ کو بہترین انداز میں ویڈیوز کی صورت میں ریکارڈ کروا دیا، جو کہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے علمی لحاظ سے ان کی ریسرچ سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ مختلف لوگ ان کی ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں، جو کہ قانونی، معاشرتی اور اخلاقی لحاظ کے ساتھ غلط بات ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی کی غلطی کو نشاندہی کرتے ہیں تو اس شخص کو غلطی کے بارے میں جان کر اگر اس کی غلطی ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، اگر نہیں ہے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے علمی لحاظ سے سوال و جواب کرے۔ اگر زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے تو عدالت میں جائے اور عدالت فیصلہ کرے گی اور اس شخص کو انصاف دیا جائے گا۔ اگر آپ ذاتی طور پر کسی مسئلے کا حل نکالیں گے تو یقیناً یہ پھر ایک نیا فتنہ پیدا ہوگا۔ ہمارے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے درمیان ایک ہی شخصیت ہے، وہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات کو اس لیے اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب مجھ سے، میرے والد یا میرے پیر سے محبت نہیں کرتے تو مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ میرے لیے میرے والدین، میرے پیر، میری جائیداد، ملک، قوم، ان سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو میرے لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب عزت و احترام کے لائق ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتے ہوتے تو ہم کبھی بھی ان کی بات کو نہ سنیں۔ ہمارا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سننے کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اس کے بعد چاہے وہ میری غلطی نکالیں، میرے والدین کی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کریں یا پھر میرے پیر صاحب کی غلطی کو ہائی لائٹ کریں۔ میں 10 سال سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سن رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی شخصیت نہیں دیکھی جو کہ دنیا کے ہر مسئلہ پر کھل کر بات کرتی ہو۔
ہم نے ممبروں پر بہت سے علماء دیکھے ہیں جو کہ کسی کا کوئی قصہ کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر کوئی زندگی نہیں۔ اگر کوئی عالم ممبر رسول پر بیٹھ کر یا کسی بھی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ صحیح سند کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو وہ میرے لیے دنیا کی ہر شے سے بہتر ہے۔ اگر کوئی بھی عالم کسی اور کا کوئی واقعہ سند کے بغیر لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے بیان کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایسا واقعہ نہ ہی بیان کرے، کیونکہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی تعلیمات موجود ہیں کہ اگر کوئی اپنی ایوریج 60 سالہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک پہلو پر صرف انصاف پر بھی بات کرتا رہے تو شاید اس عالم کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اس پہلو کو مکمل کور نہیں کر سکے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہمیں بہت سے ایسے مسائل کے بارے میں اپنی ریسرچ سے بتایا جن کے بارے میں یا تو ہمیں معلوم نہیں تھا یا پھر ہم ان مسائل کے بارے میں کنفیوژن کا شکار تھے۔ ہمیں فرقہ واریت سے نکال کر صرف مسلمان کی لائن میں کھڑا کیا، ہمیں ائمہ کرام کی تقلید سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بٹھا دیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ کسی امام کی تکفیر نہیں کرنی، سارے عزت کے قابل ہیں، لیکن پیروی صرف اللہ اور پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وقت پاکستان کی چند نامور شخصیات میں سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ذاتی زندگی میں بہت سادہ لیونگ کرتے ہیں۔ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب چاہیں تو کروڑوں روپے کما سکتے ہیں، ان کے پاس بھی بڑے بڑے بنگلے، ایکڑ کے حساب سے زمینیں، مہنگی مہنگی گاڑیاں اور باڈی گارڈ ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایک آفیسر رینکنگ سے ریٹائرڈ ہو کر ایک سادہ زندگی گزارنا اس دور میں اس سے بہترین مثال بہت کم ملتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین علماء سے نوازتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس وقت پاکستان کے لیے ایک اہم اثاثہ ہیں۔ اس دور میں ایسے بہت سے علماء کی ضرورت ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہر مسئلے پر کھل کر بات کرتے ہیں اور بنیادی طور پر مسئلے کا حل بتاتے ہیں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ دینی مسئلوں پر بات کرتے ہیں ہی وہ اس وقت کے جدید مسئلے جس میں امت کو رہنمائی کی ضرورت ہے، جیسا کہ آن لائن ٹریڈنگ، آن لائن ارننگ، کرپٹو کرنسی، ان موضوعات پر کھل کر بات کرتے ہیں۔ اس وقت امت کو ایسے علماء کی شدید ضرورت ہے جو کہ جدید مسئلے کا حل نکال سکیں، لیکن آئے روز ان پر تکفیر کی جاتی ہے، ان پر قاتلانہ حملے کیے جاتے ہیں اور ان کو مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ اگر آج ہم علمی طریقے سے ان سے بات چیت نہیں کریں گے تو یاد رکھیں ہم ان فتنوں میں ان کو بھی گنوا دیں گے، جس کا اس وقت امت کو بہت نقصان ہوگا۔